اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ آج میں آپ کے لائی ہوں مجرب اور مسنون دعائے حاجات۔ دعائے حاجات میں ہماری بہت سی حاجات ہوتی ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، اس لیے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمارا درود پاک پڑھنا قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کے لیے میں آج بہت ہی اچھا اور خاص موضوع لے کر آئی ہوں اور وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم نصیحتوں سے مراد ہے اپنی امت کے لیے جو نصیحت فرما کر گئے تھے۔ آپ سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ میں آپ سے کے لیے بہت ہی محنت سے وظائف بنا کر لاتی ہوں اور آپ کے لیے بہت ہی مبارک حدیث کا نسخہ لے کر آتی ہوں، آیات کا ترجمہ لے کر آتی ہوں۔ آپ نے انہیں غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے 5 نصیحتیں فرمائی۔ کہا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام کی تکمیل کرو، شریعت اور سنت نبوی تمہاری زندگی سے زہر ہوتی ہو، نیز تم اللہ کے حق کی حفاظت کرو، شریعت کے پابند ہو جاؤ تو تم ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو کو پھر کسی اور کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ نہ مخلوق سے امید رکھو، نہ ہی مخلوق سے ڈر۔ سبحان اللہ۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ اللہ تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزو کے دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا کہ جتنا سمندر میں سے سوئی کی نوک میں آ سکتا ہے۔ جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر، یعنی جب تم کسی مصیبت اور دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، دشمنوں کے نرغے میں آ جاؤ، ہر طرف تمہیں ستایا جا رہا ہو، ایسے حالات میں تمہارا دستگیر صرف خدا تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے غور سے باتیں سننی ہیں، آپ کے لیے نصیحتیں ہیں، اصلاحی بیان ہوتے ہیں، اصلاحی بیان میں موضوع ہوتے ہیں جو میں آپ کے لیے چن کر لاتی ہوں اور پہلے تجربات ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ تک پہنچتے ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھے ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ انسان کی حالت اسی طرح ہے جس طرح میں نے ویڈیو میں چلایا ہے کہ انسان ہر وقت پریشان حال رہتا ہے اور دماغ کو اور سر کو پکڑے ہوئے ہے، آگے کی دوڑ ہے، دین کا کوئی پتہ نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جو میں روزانہ گزارش کرتی ہوں۔ یعنی اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت مل کر تم کو کسی بات کا نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ ایک پیسے کا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ لہٰذا مخلوق سے زیادہ امیدیں مت باندھا کرو، یہ فضول خیالات ہیں۔ تمہیں اپنی محنت خود کرنی ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم کو اس بہانہ سے ملتا رہے گا کہ وہ ہر وقت خدا کی یاد تمہارے اندر غالب رہے۔
اور تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تم کو نقصان پہنچائیں تو اس سے زیادہ ایک ڈھیلے کے برابر بھی تم کو نقصان پہنچا سکتے۔ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ایسی کوئی طاقت نہیں جو میں تو تمہیں نفع پہنچائے نہ نہیں کچھ نقصان پہنچائے۔ اس لیے سارا بھروسہ خدا پر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ہی نیاز مند رہو۔ دو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، ایک بغیر سوچے عمل کرنا، سوچتے رہنا اور عمل نہ کرنا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اس آخری بات میں کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ دو انسان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، ایک بغیر سوچے عمل کرنا یا سوچتے ہی رہنا عمل نہ کرنا۔ آپ عمل کرنے والے بنیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیثیں بتائی گئی ہیں، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اس پر زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد کے طلبگار رہیں۔ ہر تکلیف کو، ہر حاجات کو، ہر پریشانی کو دور کریے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑیے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے دعائے حاجات۔ ہر حاجات کے لیے، ہر حاجات کے لیے آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دوبارہ سن لیجئے، اعوذ بکلمات التامات، اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق۔ میں دوبارہ بھی آپ کو لکھ کر بھی بتا دوں گی اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، صرف ہر نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ میرے پیارے نبی کی عادات کو اپنائیے، میرے پیارے نبی کی سنت کو اپنائیے۔ آپ جہاں بھی لڑکھڑانے لگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی سنبھال لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روزہ ریاض الجنت سے خوشبو۔ مسجد نبوی کا ایک متعین ٹکڑا جس کی فضیلت زبان رسالت سے یوں ادا ہوئی کہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اس کی حد بندی اس طرح کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور گھر کے درمیان کا حصہ ہے۔ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جسے یہ شرف حاصل ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی زیارت کرائے۔ مدینے میں آپ جائیں گے تو پھر آپ کو ریاض الجنت میں جائیں گے، وہاں آپ نے نفلیں ادا کرنے ہیں۔ ریاض الجنت جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ قیامت کے دن یہ جو ٹکڑا ہے کہتے ہیں کہ اسی طرح آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آج میں نے آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں لے کر آئی ہوں اس لائیو بیان میں، اس کے ساتھ ہی ریاض الجنت کا تھوڑا سا واقعہ اور آپ کی حاجات کے لیے دعا۔ اب آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رحمان، اے رحیم، اے ذوالجلال والاکرام، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، آفتوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، فلسطین کے بچوں پر تو اپنا نظر کرم کر اور ان کو اس آزمائش کی گھڑی سے نکال۔ میرے اللہ، تو ہی ان سب کی حفاظت فرما اور جو ہمارے اسلام کے اور مسلمان کے دشمن ہو ان کو تو خود ہی نیست و نابود کر دے۔
اے میرے پروردگار میری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔